فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کی ان کی حالت یہ ہوتی کہ وہ ہر وقت تیرے ہی ذکر میں رہتے اور ہر وقت تیری فکر میں رہتے اور ہر وقت تیری ہی عبادت میں رہتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک وہ جہنم سے تیری جو ہے وہ پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے میری جو ہے وہ دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ وَلَوْ رَأَوْهَا، تو اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو وہ ساری زندگی تیری بارگاہ میں سربا سجود رہتے اور تیری نافرمانی والا کوئی کام نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جو بندے اس وجہ سے اکٹھے تھے اور اس وجہ سے اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ میرا ذکر کریں، جنت کی طلب کے لیے وہ بیٹھے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو جاؤ میں نے جو ہے انہیں جہنم سے آزاد کیا اور ان کے لیے جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ آخر میں یہ آتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی آیا بیٹھا تھا جس کا یہ مقصد نہیں تھا، تیرا ذکر کرنا مقصد نہیں تھا، ویسے ہی وہ کسی حاجت کے لیے آ کر بیٹھ گیا تھا، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم قوم لا یستبیح جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی شقی اور بدبخت نہیں رہتا، ان نیک بختوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے جو میرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، اس بدبخت کو اور جو اس کام کے لیے نہیں آیا میں نے ان کے صدقے اس کو بھی بخش دیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بندہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو لیکن اگر نیک نیتی کے ساتھ آ گیا تو ہر قدم پر اس کو جو ہے اللہ کی رحمتوں کا اس پر نشاور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن، کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو میری یہ باتیں سیکھ لے اور خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، حضور اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فأدى خمسا، تو 5 باتیں مجھے ارشاد فرمائی، 5 چیزوں کے حوالے سے مجھے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عابد اور زاہد تم ہی ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان سے بچ جاؤ تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد اور زاہد تم ہی ہو۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور اپنی نظروں کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتا، حرام کاموں سے نہیں بچاتا، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو رات عبادت تو نہیں کرتا لیکن صبح اٹھ کر اپنی نظروں پر حیا کے پہرے بٹھاتا ہے، تو وہ شخص اس شخص سے افضل ہے کہ جو ساری رات عبادت کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عابد اور زاہد تم ہی ہو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے غنی تم ہی ہو۔ مطلب یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی رہو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اور جو اللہ نے تمہیں نعمت سے نواز دیا ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر کرو کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو تم لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من راضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے۔
مطلب کیا ہے کہ جتنا اللہ نے دے دیا اس پر راضی رہا کہ میرے مالک نے جتنا دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، اور اللہ کی ناشکری نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو بروز قیامت اس کے تھوڑے عملوں سے بھی راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث قدسی میں ہے رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنی، کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو تو میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے سینے کو غنا سے اس طرح بھر دوں گا کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ سُبُلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے کام کو ہاتھ کو جو ہے کام سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر اور تمہاری محتاجی نہیں دور کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم اپنا وقت نکال لیں گے تو اللہ ہمیں غنا سے جو ہے ہمارے سینے کو بھر دے گا، ہم لوگوں سے جو ہے مستغنی ہو جائیں گے، ہمیں لوگوں کی حاجت نہیں رہے گی، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور اگر اپنے آپ کو عبادت سے دل چرائیں گے تو جتنا بھی مال آ گیا، جتنا بھی متاع آ گیا، جتنا بھی سامان آ گیا تو ہمارا سینہ جو ہے وہ مستغنی نہیں ہوگا، بلکہ یہی خواہش ہوگی کہ مجھے اور مال ملے، مجھے اور مال ملے، تو ہر دن مزید کی خواہش جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے فارغ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو غنا سے بھر دے گا۔ اور تیسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ۔ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی، اگر اچھی چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو تو ظاہری بات اپنے مسلمان کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرو، اور ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچو کہ اس کو بھی بری لگے گی، تو یہ ایک مسلمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِجَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے جو ہے وہ پڑوسی جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس طرح ہمیں عادت ہوتی تو اپنے گرد و نواح لوگوں کی بھی اگر ہم خیال رکھیں تو یہ ایک کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور آخری بات جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرُ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ارشاد فرمایا کثرت سے نہ ہنسا کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کثرت سے ہنسنا بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر بندے کا اگر کوئی نصیحت کرے بھی صحیح تو نصیحت اثر نہیں کرتی، بندہ اس نصیحت سے جو ہے وہ جی چراتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ارشاد فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا امام عادل، عادل حکمران، جو لوگوں کے مابین رہ کر اگر اسے حکمرانی ملی ہے تو لوگوں کے مابین رہ کر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو ارشاد فرمایا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو تو کل جب بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے۔ اسی حدیث پاک کے ایک ٹکڑے کے تحت امام یافعی علیہ رحمہ نے روز الریاحین میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، حکایت کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ تھی کہ ایک اللہ کے ولی تھے اور وہ کسی کپڑے والی دکان پر کام کرتے تھے۔ جب کپڑے والی دکان پر کام کر رہے تھے تو گاہک آتے تھے جاتے تھے، وہ کپڑا دے دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ کپڑا خرید لیا۔ اب جب کپڑا زیادہ تھا تو اس نے دکان کے مالک کو یہ کہا کہ یوں کرو کہ اس لڑکے کو بھی میرے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ میرے گھر تک یہ کپڑے پہنچائے۔ اب دیکھیں کہ بظاہر تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھا،
اور عبادت کا نور تھا، لیکن وہ اس کے جو ہے وہ حسن میں اور اس کی محبت میں وہ عورت فارفتہ ہو گئی اور اپنی حد سے زیادہ کپڑے خرید لی۔ اب اس لڑکے دکان کے مالک نے اس لڑکے کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ، اس نے گھر چھوڑا کپڑا۔ اب وہ ساتھ چلا گیا، جب وہ ساتھ چلا گیا کپڑے گھر پہنچائے تو واپس آنے لگا تو اس عورت نے اسے پکڑ لیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو کیونکہ وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جس کام کی طرف تو مجھے جو ہے بلا رہی ہے اور جس کام کی طرف تو مجھے متوجہ کر رہی ہے۔ تو اس عورت نے بڑا اصرار کیا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے 5 منٹ کے لیے اگر تو اجازت دے دے تو میں واش روم سے ہو کر آ جاؤں، تو اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اور پھر تمہاری حالت کو پورا کرتا ہوں۔ تو جب وہ چلا گیا اندر واش روم میں اور اس نے پاخانہ کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا پاخانے کو، اور پھر اس کے بعد جب واپس پلٹا اس عورت کے پاس آیا، اس عورت نے دیکھ کر دور سے پکارنا شروع کر دیا، تو پاگل ہے، میں تو تیرے اوپر فدا ہو گئی تھی، تو یہ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ پاخانہ تم نے اپنے جو ہے وہ جسم کے اوپر مر لیا ہے۔ تو جب یہ اس نے صدائیں بلند کی اور اس کی جان چھوٹ گئی، اب وہ اس شخص نے، اس نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرا ظاہر تو گندا ہو گیا ہے، میرا باطن تو گندا نہیں ہوا، یہ تیرا شکر ہے۔ اب اس نے جا کر جو ہے سامنے ایک تالاب تھا اور اس تالاب میں جا کر غوطہ زنی کی اور اپنا جو ہے وہ جسم صاف کر لیا۔ تو حکایت میں آتا ہے کہ اس شخص کا یہ عمل اللہ کو ایسا قبول ہوا کہ جس گلی سے اور جس محلے سے وہ گزرتا تھا اس کے جسم سے خوشبوئیں آیا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں نے اس کی قبر پر گئے اور اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آ گئی۔ کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے ظاہر کو جو ہے وہ گندا کر لیا لیکن اپنی باطن کو گندا نہ کیا، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، تو کل بروز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب کرے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَتَفَرَّقَ إِلَيْهِ، اور وہ بندہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، جب وہ آپس میں ملے تو اللہ کی محبت کے لیے ملے، جب وہ آپس سے جدا ہو تو اللہ کی محبت کے لیے آپس میں جدا ہو۔ ارشاد فرمایا جب کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب فرمائے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل جو ہے مسجد میں لگا رہتا ہو، جب ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہا کہ دوسری نماز کا وقت کیا کب ہو، دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، تو ارشاد فرمایا اس کا مسجد میں ہی دل لگا رہے، تو کل جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ بات کہہ کر جو ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے، مجھے اپنے رب کا خوف ہے، تو ارشاد فرمایا کل جب بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب کرے گا۔ اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہاں تک کہ اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ارشاد فرمایا جب کل اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب کرے گا۔ دیکھیں کہ بظاہر تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اگر 10 روپے دیے تو 10 روپے تو بظاہر کم ہوں گے، لیکن وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ تم نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی ہے، اپنے رب کا حکم بجا لائے ہو، بلکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ
قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تو اللہ تو قرض کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو تو ہماری پیسوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے متاع کی حاجت نہیں ہے، پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ اس وجہ سے فرما رہا ہے کہ بندے میرا مال میری ہی راہ میں خرچ کریں گے تو میں ان کا مال صاف اور ستھرا کر دوں گا اور ان کا مال جو ہے وہ دگنا چگنا کر دوں گا۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ بندہ ایک دانہ جو ہے وہ بوتا ہے تو اسی دانے کے ذریعے ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے سے 100 دانے پیدا فرما دیتا ہے۔ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے دگنا دگنا کر دیتا ہے، ایک دانے سے 100 دانے اللہ نے اگا دیے۔ تو اب ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنا لے، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بالخصوص مجھے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہماری مسجد جو ہے قریب اگلے ہفتے تک میں بھی شہید کرنی ہے، تو بالخصوص اس مسجد کے لیے مٹیریل کی بھی حاجت ہوگی، پیسوں کی بھی حاجت ہوگی، تو یہ تو آپ اپنا جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ تعالی بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگرچہ وہ چڑیا کی گھونسلے کی مقدار ہے، یہ ادنا مقدار ایک بیان کرنا مقصود ہے، اگرچہ اتنی جگہ ہی بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دی۔ تو دیکھیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اگر ہمیں اذعان اور یقین ہونا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور اگر ہمارا یقین اور اذعان ایسا ہو تو اللہ دنیا میں ہی اس کا جو ہے وہ بندے کو دکھا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ حقیقت میں تصوف میں آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ اللہ کی ولیاں ہیں۔ اب ہوا یوں کہ آپ کے گھر میں فاقے کا عالم تھا، صرف ایک روٹی تھی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور مہمان بھی آ گئے، اور ہوا یوں کہ آپ کی خاتمہ نے کہا ہے کہ باہر دروازے پر سائل بھی آ گیا ہے اور گھر میں مہمان بھی ہیں، بھوک بھی لگی ہے اور روٹی ایک ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے سمجھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا اللہ پر جو ہے وہ کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا کہ میرے رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے کتنا دے گا اور دنیا میں ہی دے گا۔ آپ دیکھیں اب آپ نے حکم فرمایا اپنی لونڈی کو، اپنی غلام کو، تو یہ ایک روٹی اللہ کی راہ میں تم دے دو، وہ فقیر کو دے دو۔ اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستخط ہوئی تو لونڈی گئی، اس نے جا کے پتہ کیا من دخل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ تو آواز آئی فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ جب وہ کھانا لے کر آئی اور دیکھا کہ 4 روٹیاں تھیں، کوئی سالن وغیرہ تھا، تو آپ نے یہ کہہ کر دوبارہ واپس لوٹا دیا کہ اس کے جو ہے وہ آقا نے کسی اور کی طرف بھیجا ہوگا، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس دے دے۔ اب واپس چلی گئی، کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستخط ہوئی تو لونڈی نے آواز دی من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا کہ فلاں کا فرستادہ غلام ہوں اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں وہ کھانا لیا گیا حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، تو کھانا دیکھا گیا تو 6 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی واپس اس کو دے دو کہ یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، وہ بھی واپس دے دیا گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ دروازے پر دستخط ہوئی، پوچھا گیا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا کہ فلاں کا غلام ہوں اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ قبول کر لیں، اور کہا کہ رابعہ بصریہ کو دے کر آنا۔ اب جب دوبارہ دیکھا گیا تو آپ نے دوبارہ کھانا دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، کیونکہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ میری راہ میں 1 دو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں 10 دوں گا۔ بس جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو گے، 1 دو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ لونڈی نے پوچھا یہ کیا ہوا کہ پہلے بھی آپ کا نام لے کر 4 روٹیاں آئیں، پھر 6 آئیں، پھر 10 آئیں، تو 10 آپ نے قبول کر لی، 4 نہیں قبول کی، 6 نہیں قبول کی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ آپ نے کیوں قبول نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ تھا کہ 1 دو گے تو تمہیں 10 دوں گا، تو میں نے کہا جب تک 10 نہیں پوری ہوگی میں نہیں لوں گی، میں نہیں لوں گی۔ وجہ یہی ہے کہ میرے رب کا وعدہ یہی ہے کہ میری راہ میں 1 دو گے میں تمہیں 10 دوں گا۔ اصل میں ہمارے اذعان اور یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے پرندے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں،
اور ٹولیاں پٹولیاں ان کی جا رہی ہوتی ہے، خالی پیٹ جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر ہی آتے ہیں۔ ان کا اپنے رب پر یہ اظہار اور یقین ہے کہ جو ہے وہ میرے رب نے مجھے دینا ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ اعتماد نہیں، ہمارا یقین نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ہم دوبارہ جائیں گے، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، ہمارا بنے گا کیا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو اچھا قرض دے گا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، تو اس باغ میں جا کر اشارہ کیا کہ اگر اللہ نے ہم سے یہ قرض مانگا ہے تو یہ قرض میں نے اپنے رب کو یہ جو ہے وہ میں نے اپنا باغ دے دیا۔ باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو بلایا کہ یہ تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے یہ باغ، اب تم جو ہے اس باغ سے باہر آ جاؤ، یہ تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا اذعان اور یقین کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش نصرت غزوہ تبوک کے حوالے سے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دو۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے نیکی کے معاملے میں۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن میں حکم ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے کرو، ایک دوسرے سے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ تو اب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان کا بھی یہی حالت تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس دن آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ لے کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، آج تو میں نے اتنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کر آ گیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے سر پر ٹوپی نہیں تھی اور لباس بھی بوریا کا پہنا ہوا تھا اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہے۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ اس کا رسول گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، بقیہ تمام مال آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ اب یہ جو جذبہ ہے بظاہر تو ایک مشکل کام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، لیکن صحابہ نے تو کر کے دکھایا ہے۔ اب ان کا جو مقام اور ان کا جو مرتبہ ہے کہ ساری امت بھی اگر مل کر، داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ رحمہ نے کشف المعذور میں لکھا کہ ساری امت بھی مل کر صحابہ اکرام رضوان جس راہ پر گزرے نا، اس راہ پر جو مٹی اڑی اس مٹی کے مقابلے میں بھی نہیں پہنچ سکتی، اس صحابہ اکرام رضوان کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی کے مقابلے میں پوری امت نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ جتنے مرضی مقام اور ولایت کے مرتبے پر پہنچے، یہ صحابہ اکرام رضوان کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخری حدیث میں سنا کر اجازت چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، ارشاد فرمایا کہ تین باتیں تو ایسی ہیں کہ جن پر میں خود قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک بات ایسے کی ہے کہ تم وہ بھی یاد کر لو، وہ بھی حفظ کر لو، اس کو بھی یاد رکھ لو۔ فاما الذی اقسم علیہن، بہرحال جس پر میں قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اگر بغیر قسم کے بھی ارشاد فرمایا ہمارے لیے قابل حجت ہے، سر خم تسلیم ہے، اور ہمارے لیے ماننا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اعلیٰ فرائض میں سے فرض ہے۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر حضور نے خود قسم اٹھائی، ارشاد فرمایا کہ اس پر میں خود قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان کی، ارشاد فرمایا ما ناقص مال عبد من صدقہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر حضور نے قسم اٹھائی کہ میں اس پر تمہیں قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔
تمہارا کیلکولیٹر کہے کہ کم ہو رہا ہے، تمہارا منشی کہے کہ کم ہو رہا ہے، تمہارے مال کی جو ہے وہ پڑا ہوا کچھ نہ کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم کرنے پر صبر کرے، اگر اس پر ظلم کیا گیا اور اس ظلم کرنے پر صبر کر لے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا، اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تم کچھ نہیں کر رہے ہو، کب تک صبر کرتے رہو گے؟ جو شریف بندہ ہے اس کا تو معاشرے میں جینا ہی محال ہے، شریفوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے سن کر ہم لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو پھر ہمارے معاشرے میں نتائج ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی ظلم کرے اس پر صبر کر لو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا، عزت کم نہیں ہوگی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم اٹھائی ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ بَابَ فَقْرٍ۔ اور کوئی شخص اگر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، مطلب یہ کہ جو مانگنے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی پھر بھی پوری نہیں پڑتی، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، گزارا ہی ہو رہا ہے، کام نہیں چل رہا۔ مطلب یہ کہ ایک تو اللہ کی ناشکری کریں گے، شکر نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنے والا جو معاملہ ہے، تو جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہوتا ہے اللہ اس کو مزید دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے رزق کے اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے اور خزانے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے والے بنے، اللہ کی راہ میں لٹانے والے بنے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیب سے جو ہے ہماری مدد فرمائے گا۔ ایک تو آج کے جمعے سے یہ ہمیں سیکھنا ملا، ایک تو اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، جو نعمت ملی ہے، جو چیز ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کا مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا۔ یہی درس تھا، اور یہی انشاءاللہ عزوجل جب مسجد شہید ہوگی تو پہلے بھی آپ گاؤں والے لوگوں کے تعاون سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں، اب بھی آپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ عزوجل، یہ معاملات بآسانی طے پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہے تو سنا پر اپنے کی توفیق عطا فرمائے۔